اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا صلوات محمد سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کہ جس کو عنوان سخن قرار دیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ، اب میں لفظ احسان جو عربی میں استعمال ہوا ہے اس کو یہاں اردو میں نہیں ذکر کر سکتا، یہ تو نہیں کہہ سکتا ترجمے میں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اردو زبان میں احسان کے معنی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ کریں جس کا آپ کی گردن پہ کوئی حق نہ نکلتا ہو، اسے کہتے ہیں احسان۔ ایک شخص ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہے، آپ نے اس کو اس مصیبت سے باہر نکالا، اس نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا احسان مجھ پر کیا، جبکہ اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں احسان اردو میں۔ یہ لفظ جو اردو میں احسان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس معنی میں عربی میں لفظ منت استعمال ہوتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو منت اور اذیت کے ساتھ خراب مت کرو، یعنی کسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں اور اس کو احسان جتلا رہے ہیں اور اس کی اذیت دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ تتبعها اذی، قول معروف بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے ہمراہ اذیت ہو۔ یعنی آپ سے آیا ایک شخص مدد مانگنے کے لیے، آپ نے اس سے کہا معاف کیجیے گا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں قول معروف۔ یہ بات، یہ قول معروف بہتر ہے، اچھا ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے ساتھ اذیت بھی ہو اور احسان بھی جتلایا جائے۔ پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے کہ قول معروف خیر من صدقۃ تتبعها اذی، تو قول معروف بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس میں اذیت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اردو زبان میں جو احسان کا لفظ ہے، بے نہیں یہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لوگ بغیر سمجھے بوجھے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے، جبکہ عربی میں جو احسان کے معنی ہیں وہ ہے حسن سلوک، نیک برتاؤ۔ اردو میں احسان کے معنی کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا کہ جس کا حق آپ کی گردن پہ نہ آتا ہو، اسے کہتے ہیں احسان۔
والدین کے لیے اب اگر یہ لفظ قرآن میں آئی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اس کا اردو میں ترجمہ احسان نہیں کیا جائے گا. بھئی والدین کا حق ہے ہماری گردن کے اوپر، ہم ان کی اگر خدمت کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر رہے ہیں تو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں. اب آپ غور کریں کہ ایک حدیث ہے جو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ممبروں سے آپ نے سنی ہو، من بکا علی الحسین فقد احسن علی النبی و فاطمہ. جو شخص گریہ کرے، روئے حسین کے اوپر، کیا ترجمہ کیجئے گا؟ گویا کہ اس نے احسان کیا رسول اللہ اور جناب فاطمہ پہ. ہے کوئی مسلمان اس کے لیے تیار کہ ہمارے چند آنسو جو ہیں وہ احسان کا کام کریں گے رسول اللہ کے اوپر؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ اس نے حسن سلوک کیا، نیک برتاؤ کیا رسول اللہ کے ساتھ اور جناب سیدہ کے ساتھ. اب اسی زاویہ نگاہ میں آپ ملاحظہ کریں کہ یہاں پہ جو آیت آئی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو. ان کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا حق ہماری گردن پہ نہیں ہے. لیکن اس آیت سے پہلے والی جو آیت ہے وہاں کے اوپر آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہر مسلمان تقریباً 10 مرتبہ ہر روز اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ والدین کی جو خدمت ہے وہ اور احترام جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور عبادت جو ہے وہ الگ چیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بندگی، عبادت صرف اور صرف تم کو میری کرنا ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں، عبادت کی کیا تعریف ہے، کسے کہتے ہیں عبادت، تو آپ اردو میں اگر عبادت کا ترجمہ کریں کہیں گے پرستش کے معنی میں ہے. پھر آپ نے ایک لفظ کو ہٹا کر دوسرے لفظ کو رکھ دیا. ہمارے لیے پرستش ہی نہیں واضح ہے کہ پرستش کے معنی کیا ہے. کون بتائے گا اس کو؟ اہل لغت بتاتے ہیں کہ عبادت کے معنی ہے کہ جو لائق عبادت ہے اس کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا. یہ ذلت کا اظہار کبھی قول کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی فعل کی شکل میں ہوتا ہے. آپ رکوع کے اندر گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت کا اظہار ہے. آپ سجدے میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت کا اظہار ہے، لیکن یہ فعل ہے. آپ رکوع کی مقدار میں جو جھک رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جھکا جا سکتا. آپ سجدہ اگر کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا. مخصوص ہے عبادت اللہ سے. تو سجدہ جو آپ کر رہے ہیں ذلت کا اظہار کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں ذلت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے عبادت فعلی. آپ حج میں جائیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی ایک عبادت. عرفات کے اندر آپ جو ہیں ٹھہر رہے ہیں، وہ بھی ایک عبادت. مزدلفہ کے اندر آپ قیام کر رہے ہیں، وقوف کر رہے ہیں، وہ بھی ایک عبادت. روزہ آپ رکھ رہے ہیں،
صبح سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک مختلف جو مفطر چیزیں ہیں ان سے پرہیز کر رہے ہیں، اور وہ بھی قربتاً الی اللہ، یہ بھی ایک عبادت، مگر یہ عبادت فعلی ہے، فعل کی شکل میں انجام پا رہی ہے۔ قول کی شکل میں عبادت کیا ہے؟ بھائی مثال کے طور کے اوپر آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نماز کے اندر سورہ حمد کو پڑھیں۔ آپ حق نہیں رکھتے ہیں کہ سورہ حمد کے بجائے کوئی دوسرا سورہ پڑھ دیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ سورہ حمد کو نہ پڑھا جائے۔ تو آپ پابند ہیں سورہ حمد کے پڑھنے کے لیے۔ آپ رکوع کے اندر جو ذکر کرتے ہیں اس ذکر کے آپ پابند ہیں کہ بھئی مثال کے طور کے اوپر آپ جو ہیں رکوع میں آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ سبحان اللہ پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار۔ آپ اس کے بجائے کچھ اور تو نہیں کر سکتے کہ آپ مثال کے طور کے اوپر جو ہے اس ذکر کو ہٹا دیں اور آپ جو ہے وہاں کے اوپر کوئی دوسرا ذکر شامل کر دیں۔ نہیں، جس ذکر کا آپ کو پابند بنایا گیا ہے آپ کو اسی ذکر کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کو حق نہیں حاصل ہے کہ آپ اس ذکر کو ہٹا دیں اور کہیں کہ اس کی جگہ کے اوپر بھئی صلوات ایک ذکر ہے، لیکن جان بوجھ کے رکوع کے ذکر کو نہ پڑھا جائے کہ نہیں جناب ہم سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں گے۔ آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا چاہتے ہیں تو بعد میں پڑھیے، لیکن پہلے اس ذکر کو اپنی زبان کے اوپر جاری کیجئے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پہلے کہیے آپ پہلے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ آپ سجدے کے اندر ذکر پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کی جگہ کے اوپر کوئی دوسرا ذکر نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس ذکر کے ہم اور آپ پابند ہیں۔ یہ ہے عبادت قولی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت قولی اور عبادت فعلی سے مل کے بنی ہے۔ اس عبادت کے اندر کسی کو نہیں شریک کیا جا سکتا، چاہے اس کی جتنی چاہے منزلت ہو مرتبہ ہو، وہ اپنی جگہ احترام کیا جائے گا جناب، لیکن عبادت مخصوص ہے اللہ سے۔ اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک ہوگا، لیکن ان کے سامنے بھی اس ذلت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے مثال کے طور کے اوپر والدین کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہ اگر خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے بھی سجدہ کر لیں، خدا کے سامنے جو ہیں وہ رکوع کرتے ہیں ان کے سامنے بھی رکوع کر لیں۔ نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے رکوع ہو، چاہے سجود ہو، چاہے قیام ہو، یہ ساری چیزیں جو عبادت کا جز ہے یہ مخصوص ہے ایک ذات سے، وحدہ لا شریک سے۔ لیکن والدین کے ساتھ بھئی ان کے احترام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی ان کی بات ناگوار بھی گزر رہی ہے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اسلام نے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو تعلیم کری، قرآن نے صراحت کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کر، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ناراض مت کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے قول کریم کہو، یعنی دعائے خیر کرو ان کے لیے۔ کیا دعائے خیر ہوگا؟ خود قرآن تعلیم کر رہا ہے، وَقُلْ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، پروردگارا تو ان دونوں کے اوپر اسی طرح سے رحم کر جیسے بچپنے میں انہی نے میرے اوپر رحم کیا۔ بچہ ہے اگر پڑا رہے اور ماں اس کو نہ اٹھائے اور اس کی گریے کے اوپر متوجہ نہ ہو تو یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ راتوں کو اپنی نیند کو خراب کرنا، اولاد کے درد کی خاطر تڑپنا، یہ جذبہ اور یہ ارادہ صرف اور صرف جو ہے وہ ماں باپ کے اندر پایا جاتا ہے، ماں کے اندر پایا جاتا ہے کہ میں فنا ہو جاؤں، میرا بچہ جو ہے وہ سلامت رہے۔ کسی نے معصوم سے آ کے کہا کہ میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، کہا بہت پھر اب احتیاط کرو، بہت زیادہ جو ہے اپنے سلسلے میں تم کو فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ ذات اب تمہارے گھر سے چلی گئی جو تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، اور اس کی دعا میں کوئی غرض نہیں شامل ہے۔ یعنی اولاد کی سلامتی کے لیے اگر ماں دعا کر رہی ہے تو اس دعا میں خود ماں کی یا باپ کی کوئی غرض نہیں شامل ہوتی، خواہش ان کی یہی ہوتی ہے کہ بس یہ بچہ جو ہے وہ سلامت رہے، یہ پروان چڑھے۔ دیکھیے وہ ایک جو جذبہ ہے اس کی جانب آپ توجہ دیجئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو احساسات اور جو جذبات ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہوتے ہیں، وہ احساسات اور وہ جذبات اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی ماں باپ کی بچہ خدمت کرتا ہے، ان کے حکم کے اوپر کان دھرتا ہے، لیکن یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں فنا ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ زندہ رہیں اور سلامت رہیں۔ اولاد کے لیے لیکن یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں فنا ہو جاؤں، میری اولاد زندہ رہے۔ کیا وجہ ہے ایسی؟ کیوں ایسا جو ہے انسان کے اندر یہ جذبہ جو ہے ماں باپ کے حوالے سے نہیں پایا جاتا ہے لیکن اولاد کے لیے پایا جاتا ہے؟ وہ محبت جو اولاد کے حوالے سے پائی جاتی ہے وہ ماں باپ کے حوالے سے کیوں نہیں پائی جاتی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے؟ تو اگر سبب اور وجہ کی جانب توجہ دیجیے تو اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس آج جتنے بھی جذبات ہیں، جو بھی احساسات ہیں، یہ سارے احساسات اور یہ سارے جذبات انسان کو میراث میں ملے ہیں۔ کس سے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ اللہ نے بھئی انہی کے ذریعے سے تو نسل چلائی ہے انسانوں کی، ان کو جو جو چیزیں دی وہ ان کی اولاد میں میراث کے طور کے اوپر منتقل ہوئی، لہٰذا اللہ نے ان کو اولاد دی تو اولاد کی محبت میراث کے طور کے اوپر فرزندان آدم میں منتقل ہوئی، اور آج ہم اور آپ اس محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے آدم کو اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، لہٰذا وہ محبت میراث کے طور کے اوپر منتقل نہیں ہو سکی۔ اس نقطے کی جانب آپ توجہ دیجیے کہ وہ محبت نہیں آ سکی میراث کے طور پہ، لیکن جو چیز دی تھی وہ میراث کے طور پہ مل گئی۔ لہذا اولاد کے لیے جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کے حوالے سے اسی بنا پہ نہیں تڑپ پیدا ہوتی۔ اسی لیے دینی احکام احادیث کے اندر، قرآن کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کے احترام پہ توجہ دی گئی۔ اچھا ابھی بھی دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مکتب فکر تبدیل ہو جائے، مشرب بدل جائے، آپ جناب جو ہیں وہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں اور ماں باپ کسی اور دین کے ہو جائیں یا کسی اور دین کے ہوں،
سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت آپ ان کا احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کہیے کہ بھائی میں تو مسلم ہوں، مسلمان ہوں، لہذا اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، میں کیوں ان کا احترام کروں؟ نہیں، ماں باپ اگر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تب بھی ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ اچھا، ماں باپ اگر فرض کیجئے کہ دشمن اہل بیت ہیں، بھئی ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہوئے کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جو رسول اور آل رسول کے دشمن، بچہ وہ ہے کہ جو رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والا۔ سورہ منافقون کو آپ اٹھائیے، قرآن مجید کا جو یہ سورہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب یہ منافق آئیں اور آ کے آپ سے یہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ اے پیغمبر ان کی بات پہ اعتبار مت کیجیے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ شان نزول کیا ہے اس سورے کی؟ عبداللہ ابن ابی نام کا ایک شخص ہے جو مدینے کے اندر جناب پیغمبر اسلام جب مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، اس وقت وہاں کے اوپر تھا، مدینے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنا بادشاہ اور امیر بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس و خزرج، جو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ بعد میں ایک مرتبہ ایک جنگ میں عبداللہ ابن ابی نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا اور یہ کہا کہ بھئی تم لوگ جو ظالم ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، بے طرف رہا۔ آپس میں وہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کے یہ طے کیا کہ کب تک کہ بھئی ہم لوگ لڑتے رہیں گے، کب تک جنگ کرتے رہیں گے، اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، کئی سو سال سے یہ جنگ چل رہی ہے، نسل بعد نسل جنگ چل رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے جنگ، لہٰذا جو ہے ہماری ایک حکومت ہونا چاہیے اور اس حکومت کے ماتحت جو ہے ہم اپنے زندگی کے امور کو طے کریں۔ تو اب سوال اٹھتا تھا کہ کس کو جو ہے حاکم بنایا جائے؟ اوس کے افراد کو حاکم بنایا جائے یا خزرج کے افراد کو حاکم بنایا جائے؟ اگر اوس کے افراد کو حاکم بنایا گیا تو مسئلہ ہے کہ خزرج والے راضی نہیں ہوں گے کہ بھئی ہمارے دشمن قبیلے کا ہے، یہ میرا حاکم کیسے بن سکتا ہے۔ خزرج والے کو بنایا جائے تو اوس والے راضی نہیں ہوں۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ عبداللہ ابن ابی کو حاکم بنا دیا جائے، کیونکہ جب جنگ ہوئی تھی تو اس موقع کے اوپر اس نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا انسان کہ جو بے طرف رہا تھا جنگ سے، اس کو حاکم بنا لیا جائے، دونوں قبیلے اس کی بات کو مانیں گے۔ وہ جناب حکومت جو ہے اس کے لیے کہ حاکم بنانے کے لیے ان کا تاج جو ہے وہ بننے کے لیے دیا گیا اور تاج بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تاج بنے اور اس شخص کو حاکم بنایا جائے، جناب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ وہ لوگ پیغمبر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ خود پیغمبر نے جب دیکھا کہ اتنی تعداد ہے کہ اب حکومت بنائی جا سکتی ہے تو وہاں کے اوپر حکومت تشکیل دے دی۔ وہ خواب جو بیچارہ عبداللہ ابن ابی دیکھ رہا تھا کہ میں حاکم بنوں گا، اس کا تاج جو ہے بنوایا جا رہا تھا، وہ تاج ویسے کا ویسے ہی میوزیم میں چلا گیا اور وہ ایک عام شہری کے طور کے اوپر زندگی گزارنے لگا۔ لہٰذا دل کے اندر ایک کینہ پیدا ہو گیا کہ بھئی ان کی خاطر میں حاکم نہیں بن سکا۔ چنانچہ بظاہر اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دیکھا بھئی ہوتا ہے نا، ہوا کا رخ لوگ دیکھتے ہیں، کس سمت میں ہوا جا رہی ہے۔ اگر سب جو ہے وہ دیندار ہو رہے ہیں تو سب کی چہروں پہ جناب داڑیاں بھی نظر آنے لگیں گی، مسجدیں بھی بھر جائیں گی، اور اگر بے دینی کا بازار گرم ہو جائے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی بے دینی کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ثابت کرنے پہ طلوع ہو جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ جناب یہ بات کہی، ہم اس سے بڑی بات کہہ سکتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ ہمارے
عقیدے کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، ہم اس سے بڑا جو ہے اپنے عقیدے کے خلاف ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی بظاہر مسلمان ہوا لیکن اندر سے منافق تھا۔ ایک جنگ کے دوران واپس آ رہا ہے رسول اللہ کا لشکر، کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے کچھ لوگ گئے، وہاں جو ہے آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جو جھگڑا ہوا تو یہ جھگڑا کس کے اندر ہوا؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ مہاجرین نے اپنی مدد کے لیے پکارا مہاجروں کو کہ آؤ میری مدد کرو، انصار نے اپنی مدد کے لیے پکارا کہ آؤ میری تم مدد کرو۔ ایسے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو سیاس اور شاطر قسم کے لوگوں کو فائدہ کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے یہ جملے کہے اپنے خاص ساتھیوں کے درمیان کہ یہ ذلیل اور پست لوگ مکے سے باہر نکال دیے گئے تھے، ہم نے ان کو مدینے کے اندر جگہ دی، آج یہ ہم کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ دیکھو جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے، مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ وہاں پر پیغمبر اسلام کے ایک صحابی زید ابن ارقم موجود تھے، دور پہ کھڑے تھے، انہی نے عبداللہ ابن ابی کی یہ ساری باتیں سن لی۔ جوان صحابی، انہوں نے آکے جناب پیغمبر اسلام سے نقل کیا کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن ابی آپ کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلیل افراد ان کو ہم مدینے سے باہر نکالیں گے۔ پیغمبر نے جب سنے اس بات کو بہرحال پیغمبر کے چہرے سے ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر جو ہیں خوش نہیں۔ چنانچہ مہاجرین آئے، کہا یا رسول اللہ کس نے آپ کو ستایا ہے، کس نے اذیت دی ہے؟ اگر کوئی شخص مہاجروں میں سے ہے تو آپ ہمیں بتائیے، ہم اس کو سزا دیں۔ انصار آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص انصار میں سے ہے، اس نے آپ کو اذیت دی ہے، آپ آئیے، آپ مجھے بتائیے، ہم اس کو سزا دیں گے، مواخذہ اس کا کریں گے۔ جب بہت اصرار لوگوں نے کیا تو پیغمبر نے بتایا کہ میرے متعلق عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو فوراً حاضر کیا گیا کہ تو نے رسول اللہ کے سلسلے میں یہ جملہ کہا ہے کہ ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔ منافق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہہ کے مکر جاتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اس نے فوراً جھوٹی قسم کھا لی، نہیں میں نے تو نہیں کہا ہے، میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ چنانچہ لوگ زید ابن ارقم کی جانب آ گئے اور کہا کہ ہیں تم ایک عزت دار آدمی کو بدنام کر رہے تھے۔ اب زید ابن ارقم اپنی سچائی کو کیسے ثابت کرے؟ کیونکہ زید ابن ارقم کے علاوہ اور کسی نے اس بات کو نہیں سنا ہے۔ زید ابن ارقم نے خدا سے مناجات کی کہ پروردگارہ تو واقف ہے دلوں کے راز سے، اے اللہ تو میری سچائی کو ثابت کر دے۔ کہا قافلہ چلا، راستے میں جناب پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ وحی کی سنگینی کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر کا ناقہ فوراً بیٹھ جاتا ہے زمین کے اوپر، اور جناب پیغمبر اسلام کے اوپر سورہ منافقون نازل ہوا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب یہ منافق آئیں اور آ کر آپ سے یہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ گواہی میں شرط یہ ہے کہ جو گواہ بن رہا ہے اس کی زبان اور دل ایک ہو، لیکن زبان کچھ کہہ رہی ہو دل کچھ کہہ رہا ہے تو ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں، منافق کی گواہی رد ہو رہی ہے۔ اب سورہ جو نازل ہوا تو سب پہ واضح ہو گیا کہ زید ابن ارقم جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ میرے باپ کے سلسلے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، وہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے
کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کا گلا کاٹ دوں، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے. جو آپ کی توہین کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا باپ ہے، اس کے معاملے کو خدا کے حوالے کر دو، تم اس کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھو. اللہ اکبر، یہ ہے اخلاق پیغمبر. کھڑا ہو جاتا ہے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینے کے باہر آ کے، تو کہہ رہا تھا کہ رسول کو مدینے سے باہر نکالوں گا، میں تجھے مدینے میں نہیں جانے دوں گا. تو صاحب عزت ہے یا رسول صاحب عزت ہے؟ وہ شکایت کرتا ہے آ کے عبداللہ ابن ابی کہ یا رسول اللہ سمجھائیے میرے بیٹے، میرا بیٹا مجھے مدینے میں نہیں داخل ہونے دے رہا ہے. پیغمبر بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ اپنے باپ کے معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، جو خدا چاہے گا اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا. تم اس کے بیٹے ہو، تم کو ایسا کوئی فعل نہیں انجام دینا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. کیا نتیجہ نکلا اس پورے واقعے سے؟ کہ اگر ماں باپ دشمن اہل بیت ہیں، دشمن خدا ہیں، تب بھی ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی کریں. دیکھیں ایک مسئلہ ایک الگ ہے کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ ہم کو اور آپ کو حکم دیں ایسا کہ جو شریعت کے خلاف ہے، وہاں پہ ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. احترام کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ان کی اس غلط بات کو بھی مانیں گے. بھائی مثال کے طور کے اوپر ماں باپ جو ہیں وہ حکم دیں کہ صبح کی نماز تم نہ پڑھا کرو، رمضان کے روزے مت رکھا کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، نماز پڑھو. کیا کریں گے یہاں پہ؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف ماں باپ کا حکم ہے. یہاں کے اوپر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. بات نہ ماننا ایک الگ چیز ہے اور احترام نہ کرنا، توہین کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. احترام کیجئے، توہین نہ کیجئے، لیکن جب ماں باپ کی بات خدا کی بات سے ٹکرائے وہاں کے اوپر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں مثال کے طور کے اوپر مستحب چیزیں ہیں، اس میں ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے. بھئی فضیلت ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیے، فضیلت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں، باپ جیسے ہیں یا ماں ہیں، کہ تم مسجد مت جایا کرو، کیونکہ تم جتنی دیر کے لیے مسجد جاتے ہو اتنے دن مجھ کو کافی اذیت محسوس ہوتی ہے، تم گھر کے اندر نماز پڑھو. کیا کریں گے یہاں پہ؟ اس بات کو مان لیں گے کیونکہ یہ بات مستحب ہے، سنت ہے. اس سے کوئی خدا کے حکم سے ٹکراؤ نہیں پیدا ہو رہا. مثال کے طور کے اوپر ان کو حق ولایت حاصل ہے. آپ سال میں مستحبی روزے رکھنا چاہتے ہیں، سنتی روزے رکھنا چاہتے ہیں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، یا جو ہے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو جو ہے مستحب ہے روزہ رکھنا، سنت ہے روزہ رکھنا. انہوں نے کہا تم روزہ رکھتے ہو، یہ جو ہے وہ میرے لیے سخت ہے، کیونکہ پھر تم جو ہو اس اعتبار سے میری خدمت نہیں کر پاتے ہو جیسے کہ تم کو میری خدمت کرنا چاہیے، یا تم اپنے کاموں سے جو ہے غفلت کا ثبوت دیتے ہو. آئندہ سے تم جو ہو وہ یہ مستحبی اور سنتی روزے مت رکھنا. کیا کرا جائے گا؟ مانی جائے گی بات کہ نہیں مانی جائے گی؟ مانی جائے گی بات، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر رمضان کے روزوں کو منع کریں، واجب نمازوں کو منع کریں، حج کے اوپر جانے سے منع کریں، تو یہ باتیں نہیں مانی جائیں گی. تو یہ ذہن کے اندر ہمارے واضح ہونا چاہیے کہ ان کا احترام کرنا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ دونوں کوشش کرے ماں باپ کہ تم میری ذات میں کسی کو شریک قرار دے دو، تم کو مشرک بنانے کی کوشش کرے، تو خبردار ان کی اطاعت مت کرنا. لیکن وہی قرآن میں آگے جملہ ہے وَأَحْسِنْهُمَا، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا. بہرحال
دیکھیں ماں کا مسئلہ کتنا عجیب ہوتا ہے. جناب پیغمبر اسلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال 5 سال کے سن میں ہوا تھا. جس وقت پیغمبر کی عمر 5 سال کی تھی، جناب پیغمبر اسلام کو لے کے وہ مدینے گئی تھی اپنے میکے، واپس آ رہی تھی. ایک جگہ ہے ابوا، وہاں کے اوپر طبیعت خراب ہوئی، وہیں پہ انتقال ہو گیا اور ابوا کے اندر پھر ان کو دفن کر دیا گیا. ان کی جو کنیز تھی ام ایمن، وہ پیغمبر اسلام کو لے کے مکے آئی. اب آپ سوچئے کہ پھر یہاں مکے کی زندگی گزر گئی، پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، مدینے چلے گئے ہیں اور تقریباً 57-58 سال کا سن ہے پیغمبر کا. 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھ کو، میں نے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کری کہ میں اپنی ماں کے مزار کی زیارت کر لوں، تو میرے پروردگار نے مجھے اجازت دی ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں. پیغمبر جب جاتے ہیں مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کے اوپر، تو پیغمبر کے ہمراہ ان کے اصحاب بھی جاتے ہیں. 5 سال کا سن تھا جب پیغمبر اسلام کی والدہ کا انتقال حضرت آمنہ کا ہوا ہے. اب آج جب پیغمبر پہنچے ہیں وہاں کے اوپر، تو آج 57 سال کے ہیں. معمولاً 5 سال کے سن کی باتیں انسان کو یاد نہیں رہتی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب قبر کے اوپر پہنچے تو زار زار گریا کر رہے تھے اور اپنی ماں کی نیکیوں کو یاد کر رہے تھے، ان کے احسانات کو یاد کر رہے تھے. اب پیغمبر رو رہے ہیں، پیغمبر کے ہمراہ جو اصحاب کھڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. کیا ہوتی ہے؟ ماں کی محبت. اس کو جو ہے کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی افراد سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو محسوس کر سکے. ہاں عزیزان گرامی، بہرحال ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. بہترین ایصال ثواب ہے کہ جس میں جو ہے ہم اپنے مرحومین کو یاد کر لیتے ہیں. لیکن میں دیکھیں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور آج اب بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہی پیغام ہے کہ ایصال ثواب کو محدود مت کیجیے. صرف ہفتے میں، ایک سال میں ایک مرتبہ آپ نے ایک مجلس کر لی اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ اپنے اس مرحوم کو بھول گئے. نہیں، پورے سال میں آپ کو یاد کرنا ہے اپنے مرحوم کو. جو بھی آپ عمل خیر کر رہے ہیں اس عمل خیر میں آپ اپنے اس مرحوم کو شریک کر سکتے ہیں. سڑک کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، آپ نے اس پتھر کو دیکھا کہ یہ پڑا ہوا ہے، اگر کوئی بعد میں شاید آئے اس کو ٹھوکر لگ جائے، وہ گر جائے. آپ نے کیا کیا؟ اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا. آپ نے جو پتھر کو راستے سے ہٹایا، ساری زندگی آپ یہ کام کرتے رہیے. دنیا میں کیا اس کام کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. نہ آپ کو کوئی شال پہنائی جائے گی، نہ آپ کے سلسلے میں کوئی سیمینار ہوگا، نہ کوئی آپ کو سند دی جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک اس عمل کی قیمت ہے. لہذا اگر کوئی اس کام کو انجام دے رہا ہے تو اللہ کے اس کا لیے ثواب لکھا جا رہا ہے. ایک معمولی سا عمل ہے، اس عمل میں ہم اپنے مرحومین کو بھی شریک کر سکتے ہیں کہ پروردگارا جو بھی ثواب اس عمل کے اوپر ہے اس میں میرے مرحوم باپ اور ماں کو شریک کر. ایک شخص آتا ہے آپ سے اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے. فرض کریں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پلا دیا ایک پیاسے کو. اس عمل کا ثواب ہے، اجر ہے. بہرحال اس اجر میں جو ہے ہم اپنے ماں باپ کو بھی شریک کر سکتے ہیں. آپ زیارت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، امام حسین کی زیارت، رسول خدا کی زیارت، کسی بھی امام کی زیارت،
اور زیارت کے اندر آپ اپنے مرحومین کو بھی شریک کر سکتے ہیں کہ میں ان کی جانب سے بھی نیابتاً زیارت پڑھ رہا ہوں۔ تو مختلف عمل خیر ہیں کہ جن کے اندر اپنے مرحومین کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کو عمومیت بخشی جائے، مخصوص نہ کیا جائے صرف سال میں ایک بار کہ ہم دیسے کے موقع کے اوپر جو ہے ان کو یاد کر لیں یا 40ویں کے موقع کے اوپر یاد کر لیں، نہیں، یہ پورے سال میں ہم کو جو ہے ان کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال دیکھیے یہ اس کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اپنے ماں باپ کو اگر یاد رکھ رہے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھ رہے ہیں تو اس سے ہم کو کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اگر تم کو اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے تو اپنی ماں کی قبر کے اوپر جاؤ اور جا کے وہاں کے اوپر جو ہے حاجتوں کو طلب کرو، کیونکہ وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تمہارے لیے رحمت نازل ہوگی۔ کتنی اہم چیز، ہاں، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی، یقیناً چاہے جتنی ماں کبیر السن ہو جائے بہرحال وہ ماں ہی رہے گی، اور اولاد جو ہے وہ چاہے جتنی زیادہ کبیر السن ہو جائے، طول عمر حاصل کر لے، وہ ماں باپ کے لیے بچہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ بچے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کل اس کی ولادت ہوئی، اسی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، خوشا بحال ہیں وہ افراد کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے۔ ایک شخص ہے کہ جو حج کرنے کے لیے گیا، مقام منی میں کھڑے ہو کے زار زار گریہ کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ تو اپنی رحمت کو میرے اوپر نازل کرو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو 6-7 سال ہو چکے ہیں اور اپنے باپ باپ سے ملنے کے لیے نہیں جاتا، کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟ کہیں بھی کوئی چلا جائے اور اس طرح سے اگر وہ جا کے گڑگڑا رہا ہے اور جو حق اس کے اوپر عائد ہوتا ہے اس حق کو نہیں ادا کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو تو پہلے ان حق کو ادا کیا جائے جو ہماری گردن پہ ہے۔ بھئی اویس قرنی کا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ کتنی خواہش تھی اویس قرنی کی کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کر لیں۔ ایک مرتبہ ماں نے اجازت دی کہ جاؤ، بس ایک رات مدینے میں گزارنا، ایک رات سے زیادہ نہیں۔ گئے، اتفاق یہ کہ پیغمبر مدینے میں موجود نہیں تھے، واپس چلے آتے ہیں کیونکہ ماں کا حکم یہ تھا کہ تم ایک رات سے زیادہ نہ رہنا۔ اب ذرا سوچیے آپ، یہ کیا ہے جملہ؟ اور کوئی ہوتا تو وہ اتنا اجتہاد کر لیتا وہاں کے اوپر کہ رسول کی زیارت زیادہ اہم ہے، ماں اگر ناراض ہوگی ان کو راضی کر لیا جائے گا، مگر نہیں، عارف ہے نہیں، اللہ اور رسول کی معرفت رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھ کو میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ تو اگر ماں نے کہا ہے کہ بس ایک رات رکنا، ایک سے زیادہ رات نہ رکنا، پیغمبر اگر نہیں ہے تو واپس چلے آتے ہیں۔ کیسا جلیل القدر صحابی کہ جناب پیغمبر اسلام اگر یمن کا رخ کرتے تھے تو کہتے تھے اویس قرنی کی بو آ رہی ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے اویس قرنی کی اور انہیں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کری، نہیں دیکھ سکے، مگر آج اویس قرنی کو زہاد اور عرفاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا جلیل القدر ہے۔ ہاں عزیزوں، یقیناً ماں کے گزرنے کا صدمہ اگر کسی کو دریافت کرنا ہے کہ کیسا ہوتا ہے تو اس صدمے کو حسنین سے پوچھے۔
کہ جس وقت جناب سیدہ عالمیان کا شہادت واقع ہوئی اور حسنین گھر میں داخل ہوئے تو اسما نے فوراً اپنے آنسوؤں کو روکا، ضبط کیا، شہزادوں سے کہا کہ بچوں بیٹھ جاؤ، سامنے دسترخوان بچھایا اور کہا کھانا میں چن رہی ہوں، کھانا چنا۔ بچے حیرت سے اسما کی شکل دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اے اسما کیا تم نے کبھی ہم کو دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا؟ بچے اصرار کر رہے ہیں کہ میری ماں کہاں ہے۔ اسما کہتی ہیں بچوں اصرار مت کرو، اس وقت تم کھانا کھا لو، تمہاری ماں نہیں آ سکتی۔ لیکن جب بچے بہت اصرار کرتے تو آخر کار اسما سے ضبط نہ ہو سکا، گریہ کرتی ہیں، کہتی ہیں اے بچوں اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ آج جیسے ہی حسنین نے یہ سنا، روتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، جا کے جناب امیر کو خبر دیتے ہیں۔ علی جیسا صابر فاطمہ کی خبر وفات اور خبر شہادت کو جو سنتا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اپنی کمر کو پکڑ لی اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں الان انکسر ظہری، ہائے افسوس کی میری کمر جو ہے ٹوٹ گئی۔ ہاں اس کے بعد جو ہے جناب امیر گھر میں آئے، حسب وصیت رات کی تاریکی میں غسل دیا، رات کی تاریکی میں کفن پہنایا، رات کی تاریکی میں دفن کے لیے جنازے کو آمادہ کیا۔ اور اس کے بعد جب جنازہ آمادہ ہو چکا تو صحن خانہ میں لا کے جنازے کو رکھا، کہا آؤ بچوں اور آ کر اپنی ماں سے ودا ہو لو۔ حسن آگے بڑھتے ہیں، سینے سے لپٹ جاتے ہیں، زینب و ام کلثوم آگے بڑھی، قدموں سے لپٹ گئیں، مگر حسین اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات حضرت امام حسین سے کہتے ہیں بیٹا آگے بڑھو، اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ کہتے نہیں، میں اس وقت تک کہ اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری ماں خود مجھ کو آواز نہ دے۔ اس کے بعد جنازے کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا۔ اے اماں، ارے کیا تم مریم سے مرتبے میں کم ہو؟ اب جیسے ہی حسین نے یہ آواز دی، بند کفن ٹوٹتے ہیں، آواز آتی ہے اے میرے لال آؤ اور آ کے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ہاں حسین زہرا کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے فاطمہ، ارے آج آپ حسین کو اپنے کلیجے سے لگا رہی ہیں، سینے سے لگا رہی ہیں۔ ارے سن 61 ہجری میں آج سے 50 سال بعد جب آپ کا لخت جگر ارے گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے گا، کوئی نہیں ہوگا کہ جو حسین کو سہارا دے۔ کوئی تیر مار رہا ہوگا، کوئی تلوار مار رہا ہوگا، کوئی نیزے کا وار کر رہا ہوگا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر کھینچ کھینچ کے مار رہا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر کون ہے کہ جو حسین کو اپنی آنکھوں سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا